ناظرین آداب، ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین 18ویں ترمیم جو ہے وہ صدر پاکستان کے سائن کے بعد کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دی گئی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم پر کہیں کہیں تو یہ آواز آ رہی ہے کہ ابھی تک عمل ہی نہیں ہو رہا ہے. اس میں ہم نے بہت سارے پروگرامز بھی کیے ہیں، جس میں الیکشن کمیشن بھی ہے، جس میں صوبوں کو وہ تمام منسٹری دینا ہے. پھر یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو منسٹری دینا ہے تو اس میں سے چند ادارے کو نکالا جا رہا ہے. ہیلتھ کے حوالے سے کچھ ایسے ادارے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی 18ویں ترمیم کے تحت ان کو پروونس جانا ہے صوبے میں، لیکن ان کو روکنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے. اور 18ویں ترمیم میں مزید امینڈمنٹ کی گنجائش ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے 18ویں ترمیم جب پارلیمنٹ سے پاس ہوتی ہے تو وہی پارلیمنٹیرین جو 18ویں ترمیم پہ سائن کرتے ہیں وہ پھر کورٹ جاتے ہیں اور 18ویں ترمیم کے کسی نہ کسی کلاز کے اگینسٹ وہ پٹیشن بھی فائل کرتے ہیں. آج ہم 18ویں ترمیم کو پہلے ہم نے کئی ایشوز پہ ڈسکس کیا اور ہم نے آپ کے سامنے پیش بھی کیا کہ یہ 18ویں ترمیم میں یہاں یہ کوتاہیاں ہیں. آج جو ایک بہت اہم کلاز ہے جس میں امینڈمنٹ کیا ہے وہ ہے 63A، اور اس کو امینڈمنٹ کر کے 63(1)A اینڈ 63(1)B اس کو چیلنج کر دیا ہے ایک پارلیمنٹیرین نے. اور پارلیمنٹیرین نے جب اسے چیلنج کیا تو اس نے جو بیس بنایا ہے اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، لیکن جو دو آرٹیکلز ہیں 19 آرٹیکل جس میں ہے فریڈم آف اسپیچ اور دوسرا ہے 66 جس میں ہے پریویلیجز آف ممبر. اس کے علاوہ بھی اور ایشو ہے. آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا ایسی چیز ہے جو 18ویں ترمیم میں 63A 1A اور 1B لا کر جو ہے ان دونوں اور چیزوں کی جو ہے وہ خرابیاں اس میں پائی جاتی ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب سینیٹر حاصل بزنجو صاحب، وائس پریزیڈنٹ نیشنل پارٹی. آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. آپ اس 18ویں ترمیم کے ممبر ہیں، اس لیے آپ کو ہی بلایا گیا ہے. اور دوسری طرف ہے جنہوں نے سائن بھی کیا پارلیمنٹ میں 18ویں ترمیم پہ اور پٹیشن بھی کر دیا ہے، اور وہ ہے ماروی میمن صاحبہ، ممبر آف نیشنل اسمبلی پاکستان مسلم لیگ کیو. آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. اور آج ہم نے اپنے ایک کانسٹیٹیوشنل یا امینڈمنٹ کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں آج کل ہیں جناب ایک ایسے ایڈوکیٹ جنہیں ہمیں بلایا ہے جنہوں نے اس پہ بڑی گہری نظر ہے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا کہتے ہیں، اور پھر جو سن رہے ہیں لوگ کانسٹیٹیوشنل لائر، ججز، پارلیمنٹیرین اور پارٹی کے لوگ وہ یہ سنیں کہ کہاں غلطی ہوئی ہے 18ویں ترمیم پہ اور اس کا کیا غلط نتیجہ نکلے گا. وہ ہیں جناب عمر آدم صاحب، ہمارے ایڈوکیٹ. کیسے ہیں جناب؟ میں آپ کے پاس بعد میں آؤں گا سر. پہلے میں جاتا ہوں جناب ماروی صاحبہ کے سامنے. ماروی، آپ نے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن جو ہے فائل کر دیا، کیوں بھائی؟ کیا ہے اس پٹیشن میں، کیا غلطی ہو گئی ہے؟ دیکھیں، جب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 18th امینڈمنٹ سامنے آئی تھی تو اس وقت میں نے بہت واضح طور پہ میری بہت سارے اعتراضات تھے اس پہ، اور وہ سارے لسٹ جو ہے بنا کے اور امینڈمنٹس بنا کے میں نے سبمٹ کر دی تھی نیشنل اسمبلی میں. اور پھر کیونکہ پارٹی کا پریشر تھا اور رولنگ پارٹی نے میری پارٹی ہیڈ کو ریکویسٹ بھی کی تھی کہ امینڈمنٹس وڈرا کرا دیے جائیں، تو پھر وہ امینڈمنٹس وڈرا ہوئے تھے، لیکن اس بنیاد پہ ہوئے تھے کہ میں اپنے سارے کلوزز جو ان میں مجھے ایشو ہے میں ہاؤس میں اسپیکر بالکل اسپیکر صاحبہ نے اور میرے پارٹی ہیڈ نے بالکل، لیکن اسپیکر صاحبہ نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ امینڈمنٹس وڈرا کر دیں، لیکن میں نے اس بنیاد پہ کیے تھے کہ میں اس کے بارے میں فلور آف دا ہاؤس ان کو رجسٹر کراؤں گی، جو میں نے کرائے. تو میرے جو بھی ایشوز تھے میں نے اس امینڈمنٹ سائن کرنے سے پہلے میں نے اسپیچ میں ذکر کیا، لیکن یہ میرے ایشو آئے گی اور آپ اس کو بیان ضرور کریں کیونکہ آپ نے ایک چیز ہمارے سامنے لائی ہے تو ہمارا فرض ہے. اب آپ پٹیشن کرنے گئی ہیں کیونکہ میں وہ تو بتائیے آپ. جی، اب اگر چودھری شجاعت صاحب کا فون آ جاتا ہے
پھر آپ کو وہ چودھری شجاعت کو اپروچ کرتے ہیں تو کیا پٹیشن ودرا کریں گی؟ اسٹیٹ ہمیں بتائیں. دیکھیں ظاہری بات ہے کہ پٹیشن ودرا کریں گی نہیں کریں گی؟ اب آگے بتائیے. نہیں کریں گی، آن ایئر چلا گیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ چودھری صاحب یہ ریکویسٹ بھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ چھوڑ دینا، کیا کریں گے وہ نہیں کریں گے. بیسکلی اس میں ایشو کیا ہے، میرا سب سے بڑا ایشو اس وقت یہی تھا کہ اس میں یہ ایڈ کر دیا گیا تھا کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے پارٹی ڈائریکشن کے اگینسٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ڈسکوالیفائی، مطلب آپ کی جو رکنیت ہے ایم این اے شپ وہ غائب ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، آپ پارلیمنٹ سے باہر. تو میرا فنڈامنٹل جو رائٹ ہے کہ میں اپنی فریڈم آف اسپیچ اور میری جو میری بنیادی ایک جس ریزن کے لیے مجھے وہاں اسمبلی میں بھیجا گیا ہے کہ میں اس آئین کی امینڈمنٹس میرا حق ہے، لیکن اگر میں اپنے ضمیر کے مطابق اس میں امینڈمنٹس کر ہی نہیں سکتی اور ایک ڈائریکشن کے مطابق بغیر کسی ڈبیٹ کے، بغیر اس کو پارٹی پالیسی بنائے ہوئے اگر مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے اس پر سائن کرنا ہے تو پھر میں وہاں کیوں بیٹھی ہوں؟ پھر تو وہی اسکول ٹیچر ٹائپ اپروچ ہو گیا نا. پھر میرا وہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر میں اتنے سارے لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہوں تو پھر میری نمائندگی تو زیرو کی زیرو ہو گئی. اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس انہوں نے بعد میں ایڈ کیا. پٹیشن پہ آپ کی یہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ میرا بنیادی حق ہے کہ میں جوڈیشری کے پاس یہ تو میں دیکھ رہا ہوں جس کے تحت آپ نے کیا ہے اس میں تو 19 جو امینڈمنٹ ہے آرٹیکلز ہے اس میں بھی فریڈم آف اسپیچ ہے آپ کو، اور پریویلیجز اور ممبر ہے آرٹیکل وہ میرے افیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اس میں کافی چیزیں، مطلب یہ کہ اگر دیکھیں اگر ایک بجٹ آتا ہے ہم ایک مہینہ اس پہ بحث کرتے ہیں اور ہم اس کے خلاف بحث کرتے ہیں، لیکن اینڈ میں ایک ڈائریکشن آ جاتی ہے کہ بھئی اس کے اگینسٹ ووٹ نہیں دینا. تو آپ کے خیال میں ہم کیا قوم کے سامنے ہم کیا لگتے ہیں کہ آپ نے ایک مہینہ اس کے خلاف ڈبیٹ کیا اور اب آپ کو ایک ڈائریکشن آ گئی کہ کوئی الائنس نہیں لیکن کوئی اگریمنٹ ہو گئی دو پارٹیز کے بیچ میں، اب آپ اس پہ کچھ نہیں کہیں، اب آپ پیچھے ہٹ جائیں. تو ہم اپنی ضمیر کے مطابق تو ووٹ نہیں کر رہے نا. تو وہ منی بل بھی میرا ایشو ہے کیونکہ منی بل میں ایسے کافی ٹیکسز ہو سکتے ہیں، ایسے کافی کلوزز ہو سکتے ہیں جو اینڈ میں کسی اگریمنٹ کے تحت اس پہ آپ کو اگری کرنے کی ڈائریکشن دی جائے. بھئی اگر وہ پارٹی پالیسی کا حصہ ہے وہ بات اور ہے کیونکہ وہ پھر میں اس پہ بات کروں گا پارٹی پالیسی اور اس پہ میں آتا ہوں عمر کی طرف. عمر، ڈیفیکشن کیا ہے اور اس کے کلاز ہسٹری کیا ہے اس کی؟ کیا مثلا اس سے پہلے کہ ہم آگے اس کو کریں تھوڑا سا اس کو جسٹیفائی کر دیں. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی ہسٹری میں دا فرسٹ ٹائم ڈیفیکشن کا جب لفظ اٹھایا گیا تھا بیک ان سپٹمبر 1958 بائی یوسف ہارون صاحب اور چودھری عزیز الدین. اچھا، انہوں نے موشن نیشنل اسمبلی میں پیش کیا تھا بٹ وہ موشن کامیو اینٹی ڈیفیکشن کلاز پہ، ٹھیک ہے. بٹ اکتوبر میں آئی تھنک 58 میں مارشل لا گیا، دیٹ وینٹ انڈر دی گراؤنڈ. 1962 میں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ واز پروملگیٹڈ. اس کے تحت سیکشن 8 میں ڈسکوالیفیکیشن آف اے ممبر تھا سبجیکٹ ٹو ودرال. ونس ہی ودراز فرام اے پولیٹیکل پارٹی، انہوں نے کہا تھا یہ ڈسکوالیفائی ہو گیا کیونکہ ہی ہیڈ ودران فرام پولیٹیکل پارٹی. اس کو پھر امینڈ کیا گیا 1985 میں اور ایڈ کیا گیا ڈیفیکشن اور ودرال آف اے ممبر فرام اے پولیٹیکل پارٹی وڈ لیڈ ٹو ڈسکوالیفیکیشن آف اے ممبر. ٹھیک ہے جی. نا یہ 62 پیر صابر شاہ کیس میں 1995 سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس میں چیلنج ہوا اینڈ ادھر ویری کلیئرلی دا کورٹ سیڈ کہ جی ڈیفیکشن ودرال کے ساتھ اگر آپ کرتے ہیں نتھنگ ٹو ڈو ود اے ممبرز رائٹ آف فری uninhibited honest speech in parliament on any matter of national interest. اس پہ آپ اس کو روک یا اس پہ آپ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. دس از ہز رائٹ ان پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. لگتا ہے ایسے کہ جی پارلیمنٹ یہاں تو میرا خیال ہے ریسٹرکٹیڈ ہو رہے ہیں. ریسٹرکٹیڈ لگتا یہ ہے کہ ہمیں اسے مکس کرنا اس کو کیٹر کرنے کے لیے کشمیر ایشو پہ اگر فرض کیجئے کہ پارٹی پالیسی نے 97 اس کے بعد what happened was پارلیمنٹ تھاٹ کہ جی یہ ممبر کے پاس بہت رہا اس کو کنٹرول کرنے مسچف یہ لگتا ہے میلافائٹس یہ لگتا ہے 97 کا ایکٹ نکالا 1997 ایکٹ ہے اس میں آرٹیکل 63A ایڈ کر دیا ڈسکوالیفیکیشن آف اے ممبر آف پارلیمنٹ آن دا گراؤنڈ آف ڈیفیکشن. اس میں کہہ دیا کلاز اے میں کہہ دیا commits a breach of party discipline, which means violation of the party constitution, code of conduct, declared policies. Agreed. If there is a debated, declared policy of the party
اور اس کے خلاف کوئی ممبر جائے آفٹر اے ڈیبیٹ اور میننگ فل ڈیبیٹ ہیز ٹیکن پلیس کنسیڈرڈ کریکٹ ڈیفیکشن کوڈ ہیو بین آئی ووڈ اگری ود اٹ. ٹھیک ہے. سیکنڈ پہ کہتا ہے ہمارا ایشو نہیں ہے, آپ کا ایشو ڈائریکشن پہ votes contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs. What is direction issued by a political party, meaning the head of the political party? And C, abstains or votes from voting in the House against party policy in relation to any bill. ٹھیک ہے جی. This pay, the party policy. This act was again challenged in the Wokala Mahaz case, 1998 Supreme Court کی judgment ہے. They upheld it on the ground کہ جی اگر پارٹی پالیسی پہ ہے اینڈ ایشو از پارٹی پالیسی اور ممبر پارٹی پالیسی کے خلاف جاتا ہے تو دس از ڈیفیکشن. انہوں نے یہ نہیں کہا اور اس ووٹنگ رائٹ کو اور ڈائریکشن کو نہیں ٹچ کیا. ٹھیک ہے جی. 97 کے ایکٹ کے بعد لیگل فریم ورک آرڈر 2002 آیا. انہوں نے ایک اچھا کلاز ایڈ کیا. انہوں نے کہا اس میں 1A میں کہتے ہیں if a member of parliament resigns from the membership of his political party or joins another parliamentary یہ party. ایکچولی ڈیفیکشن ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ایکسیپٹیبل ہے, یہ ٹھیک ہے. This legally from the definition of defection, dictionary definitions of defection is understandable. ٹھیک ہے. لیکن آخر میں کہہ دیا ووٹنگ رائٹس اور وہ اس کے کیونکہ منی بل کے خلاف بھی آپ نے جو ہے الیکشن آف پرائم منسٹر آف دا چیف منسٹر اس کے اوپر آپ کو اعتراض وی ڈونٹ ہیو اے ووٹ آف کانفیڈنس اور ووٹ آف نو کانفیڈنس اس پہ اعتراض نہیں ہے. منی بل اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پر آپ کا اعتراض ہے کہ یہ ڈائریکشن جو ہے وہ اس پہ نہیں ہو سکتی. یو سی if we go into history and we look at the one of the oldest democracy, democracy جہاں سے جنم لیا ہے, right, the British Constitution کے there is a saying of the Winston Churchill کا ایک saying ہے on parliamentary form of democracy. He says the member of parliament کا جو first right duty is جو ہے وہ is to safeguard, honestly safeguard the integrity of his nation. His second duty is to the constituents who have elected him. And the third duty اگر بنتی ہے وہ is to the party or to the direction of the party boss. اب یہ سب سے پرانی جمہوریت ہے جس نے یہ کہی ہے. مطلب پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے نا, تبھی ہم UK اور آپ نے یہاں امینڈمنٹ کر کے کیا یہ ممکن نہیں ہے. آپ دونوں سے کوشچن کروں گا. ایک طرف جو یہ لکھا ہے ایکسپلینیشن میں پارٹی ہیڈ مینس اینی پرسن بائی وٹ ایور نیم کالڈ ڈکلیئرڈ ایز بائی دا پارٹی, تو وہ تو نان الیکٹڈ بھی ہو سکتا ہے اور وہ الیکٹڈ ممبران کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے. اور ماشاءاللہ 17(4) بھی آپ نے غائب کر دیا, وہ بھی ہم نے مینشن کیا. اور وہ بھی میرا اعتراض تھا اس وقت بھی تھا کہ آپ نے 17(4) کیوں ہٹایا. آپ کی میلیفائڈ مطلب کیا کہتے ہیں سر اس کے اوپر آپ لوگ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. پارٹی میں الیکشنز نہیں ہو سکتے. ماشاءاللہ PML میں تو الیکشنز ہوئے تو میں تو سکون سے کہہ سکتی ہوں, لیکن وہ تو ہم نے اپنی ثواب دیدی پہ کرایا نا. کیا کہتے ہیں اب آپ ان کو سنا ہے, آپ کیا یہ بتائیں کیا کہتے ہیں آپ 18ویں ترمیم کے روح رواں ہیں جس کو سائن تو انہوں نے بھی کیا. میں تو اس معاملے میں تو میں 9763A سے انوالو ہوں. جی بالکل کریں 1963A بالکل 63A. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سوال اٹھتا کیوں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ممبر الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان میں ڈیفیکشنز کی اتنی بڑی گنجائش ہوتی ہے